آئیے ہم زوردار تعلیم بجائیں خدا ان کے جلال کے لیے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے لیے جو یہاں پر موجود ہے، جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ہم Yes, Lord. بے Hallelujah. شک خدا قدوس رب الافاج، تو جو قادر مطلب خدا ہے، تو جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، خدا ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری Yeah, ورشپ کرتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں خدا، کیونکہ تو ہی عزت حشمت بزرگی کے لائق خدا ہے۔ تو یہوہ پاک خدا ہے، یہوہ یری ہے جو ہمیں مہیا کرتا ہے، تو قدوس باپ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، تو نے ہم پر رحم کیا، تو نے ہم پر فضل کیا، ہم نے نہیں خدا بلکہ تو نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، ہم تیرے لئے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہوں، اور ہمارے ساتھ تیرا پاک روح جو ہمارے اندر رہتا ہے مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جب بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہم وارث بھی ہیں۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم عید پینتیکوست کے حوالہ سے ہم پاک روح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ پاک روح کیا ہے، کیونکہ پاک روح جو ہے ایک خاص قوت ہے، پاک روح جو ہے ایک خاص فگر ہے جو ہمیں پوری بائبل میں نظر آتا ہے، تخلیق سے لے کر اینڈ تک جو ہے پاک روح کا جو کام ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ جب خدا یسوع مسیح زمین پر تھے تو پاک روح تب بھی زمین پر موجود تھا، اور ہم پاک روح کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا یہ خاص حصہ ہے کہ پاک روح جو ہے وہ ہولی ٹرینیٹی کا جو تیسرا پرسن ہے، جو تھرڈ پرسن ہے، وہ ہولی اسپرٹ ہے، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ خود ایک شخصیت ہے، وہ ایک مکمل شخصیت ہے، جس طرح سے خدا باپ کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک شخصیت ہے، اس طرح سے خدا بیٹے کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح سے خدا روح کی جو ہے، روح القدس کی جو ہے، یا پوتر آتما جسے ہم بولتے ہیں، اس کی ایک اپنی شخصیت ہے۔ پاک روح جو ہے بے شک ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں، لیکن ان تینوں کی جو ہے ان تینوں کی جو بھی خصوصیات ہیں تینوں کی ایک جیسی ہیں، جو کام خدا باپ کا ہے وہی خدا بیٹے کا بھی ہے، اور جو کام خدا بیٹا کرتا ہے وہی کام خدا کا روح بھی کرتا ہے، لیکن تینوں اپنی اپنی جگہ پر بھی رہ کر کام کرتے ہیں، تینوں کی اپنی اپنی جگہ پر بھی حیثیت ہے، پرسنالٹی ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہونے کی حیثیت سے جو ہے پاک روح جو ہے وہ تمام وہ فیلنگز رکھتا ہے جو ایک شخصیت یا ایک پرسن یا ایک شخص جو رکھتا ہے، کہ وہ غصہ بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ ڈھارس بھی بنداتا ہے، وہ ہمیں جو ہے سنبھالتا بھی ہے، وہ ہمیں سکھاتا بھی ہے، وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے، یعنی پاک روح وہ تمام کام کرتا ہے جو ایک شخص کرتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش میں پاک روح کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح جو ہے بپتسمہ انہوں نے لیا تو پاک روح کبوتر کی معنی جو ہے ان پر اترتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے خدا یسوع مسیح کو بیابان میں لے جاتا ہے، جہاں پر جو ہے پاک روح 40 دن تک خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو قوت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو ہم سمجھ لیں کہ وہ خدا یسوع مسیح ایک تربیت ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو پاک روح ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جب شاگرد ہوتے تھے تو پاک روح تب بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہیں اس وقت پاک روح کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، یا ان کو شاید وہ ابھی روحانی آنکھیں ان کی نہیں کھلی تھیں، وہ اس کو محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ معجزات بھی دیکھتے تھے، وہ سارے کام دیکھتے تھے جو خدا یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے کرتے تھے، لیکن اس طرح سے وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پاک روح جو ہے ایک خاص فگر ہے، خاص شخصیت ہے، ایک خاص اہم جو رول ہے پاک روح کا، وہ ہمیں خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے پیدائش کے وقت جو ہے پانی پر جنبش کرتا تھا، پانیوں پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی، اور تخلیق کے عمل میں جو ہے پاک روح کا اہم کردار ہے، وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہی جو ہے وہ ساری تخلیق ہوئی ہے، یعنی ہولی ٹرینیٹی اس وقت موجود تھی، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں نے مل کر جو ہے کائنات کو تخلیق کرنے میں، آدم کو تخلیق کرنے میں، اور آدم کو اپنی شبیہ پر بنانے میں تینوں کا اہم کردار ہے۔
जिस पर हमने पहले भी बात की थी। और इसमें हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो मुकाशवा की किताब में उसमें हमें जो है खुदा के पाक रूह का बड़ा अहम रोल, किरदार जो है वहां पर हमें नजर आता है। खासतौर पर हम देखते हैं कि मुकाशवा उसके 22 बाब में उसकी 17 आयत में जो है उसमें यूं लिखा है कि पाक रूह और दुल्हन एक आवाज होकर चिल्लाते हैं कि आ कि खुदा यीशु मसीह को बुलाते हैं। वहां पर हम ये देखते हैं कि पाक रूह जो है वो दुल्हन के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर जो है खुदा यीशु मसीह के आने के लिए जो है वो चिल्लाते हैं, वो रोते हैं। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि पाक रूह जो है आज काम कर रहा है, आज वो खुदा यीशु मसीह की बॉडी को, खुदा यीशु मसीह का बदन, खुदा यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो चर्च है, उसको बनाने में जो है वो पाक रूह का बड़ा अहम किरदार है। और इब्तिदा में वो तख्लीक का काम करता है, लेकिन आखिर में जो है वो कलीसिया की और हम सब की वो है निगरानी करता है, हमारी देखभाल करता है, हमें समझाता है, हमें मुतमयन करता है, हमें सिखाता है। और ईमानदारों की जिंदगी में जो है पाक रूह का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जब तक ईमानदारों की जिंदगी में खुदा का रूह नहीं है, ईमानदार जो है वो खुदा की कलीसिया को बनाने में, खुदा यीशु मसीह के बदन को बनाने में जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर पाते। तो आगे हम ये और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो माँ के बदन से ही रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। फिर इसी तरह से जब मुकद्दसा मरियम अलैहिस्सलाम से मिलती है तो वो रूहुल कुद्स से भर जाती है और वो नबूवत करती है। इस तरह से जकरिया जो है वो भी रूहुल कुद्स से भर कर जो है जब उसका बेटा पैदा हो जाता है तो वो जो है वो नबूवत करता है, वो कलाम करता है। तो इस तरह से और बहुत सारे हम पाक रूह के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से वो शागिर्दों पर हुआ। लेकिन आज हम जो सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि पाक रूह के बारे में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह पाक रूह के बारे में क्या कहते हैं, कि खुदा यीशु मसीह जो हैं पाक रूह के बारे में वो पाक रूह को क्या समझते हैं और किस तरह से वो जो है उसकी अहमियत को हमें बताते हैं और किस तरह से वो हमारे जो है हमें सिखाते हैं कि पाक रूह जो है वो कौन है और उसका काम क्या होगा। आज हम इस पे बात करेंगे, इस पे सीखते हैं। तो हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही अहम चैप्टर है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बड़ी ही कुव्वत और दिलेरी और जुर्रत मिलती है जब खुदा यीशु मसीह जो है पाक रूह की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं हवाला जात, हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब हम देखेंगे। उसमें खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहली आयत जो कही वो ये कही कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। कि खुदा यीशु मसीह कितनी तसल्ली देते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम परेशान मत हो जाना कि मैं अगर जा रहा हूँ या मैं अगर जाने की बातें करता हूँ या दुनिया अगर मुझे मार देगी या मैं मेरे साथ जो कुछ होने वाला है मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो तुम परेशान ना हो जाना, तुम बिखर ना जाना, तुम्हारे दिल जो है वो टूट ना जाए। और अगर तुमने जो है खुदा पर ईमान अगर तुमने रखा है तो मुझ पर भी ईमान रखो। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो किसको छोड़ के जाते हैं, किसकी हमें तसल्ली इत्मीनान देते हैं, किस लिए वो कहते हैं अपने शागिर्दों से कि तुम्हारा दिल ना घबराए। इसलिए कि वो ये कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं इनको वो कुव्वत देने वाला हूँ, या मैं जो खुदा का रूह है, जो पाक रूह है, वो खुदा यीशु मसीह की शक्ल में हमारे दरमियान रहेगा, हमारे मौजूद रहेगा। जैसे खुदा यीशु मसीह उनको बार बार कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे देखोगे, और थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे थोड़ी देर बाद देखोगे। इस तरह की बातें शागिर्द जो थे उस वक्त इस बात को नहीं समझ पाए कि इसका क्या मतलब है कि मैं अभी जाता हूँ, मुझे अभी तुम नहीं देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे फिर देख लोगे। तो मतलब इस बात को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उस पाक रूह की बात करते हैं जो दुनिया में आने को है और जो शागिर्दों के साथ है। और अब हम खुदा यीशु मसीह को पाक रूह की शक्ल में जो है हम देखते हैं और खुदा यीशु मसीह पाक रूह की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब उसके 16 से 17 आयत हम पढ़ेंगे। तो अगर आप पढ़ने में रहनुमाई करें 16 से 17 आयत। 16 से 17 आयत में यूं लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे,
یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، میں باپ سے کہوں گا کہ وہ آپ کو پاک روح جو ہے وہ آپ پر نازل کرے، یا پاک روح کو بھیجے جو تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارا مددگار ہوگا، اور جو تمہارے ساتھ رہے گا، جو اب تک جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب روح حق کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک روح یا پوتر آتما، جو خدا کی خود آتما ہے اور پاک آتما ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج اگر ہم کسی دنیا میں کسی سے سوال کریں گے پاک روح کے بارے میں، ہولی گوسٹ کے بارے میں یا پوتر آتما کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ نہیں پہچانتے کہ کون ہے وہ پوتر آتما، کون ہے وہ پاک روح، کون ہے وہ، یعنی دنیا کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، اور یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہم اس بات کو پہچانتے ہیں، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ اور اسی باب کی ہم 25 اور 26 آیت میں ہم یہ دیکھیں گے تو اس میں یہ یوں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے بار بار اپنے شاگردوں کو تسلی دے کر یہ بات کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جو ہے میں مددگار بھیجوں گا، روح القدس بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ رہے گا اور جو تمہیں سکھائے گا، جو تمہیں وہ تمام ساری باتیں یاد دلائے گا جو میں نے تم سے کہی ہیں، یعنی جو باتیں میں نے یہاں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے ساتھ جو باتیں کی ہیں، تمہیں جو خدا کے بھید، خدا کے آسمان کی بادشاہی کی باتیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، جو بتائی ہیں، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن جب روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا، جب روح القدس تمہارے اندر آئے گا تو وہ تمہیں ساری باتیں وہ سکھائے گا اور خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کے بارے میں بھی تمہیں یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں کیا کیا بتایا تھا، میں نے تمہیں کیا کیا اس کے بارے میں سکھایا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب اور اس کے 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہاں پر خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار خدا یسوع مسیح اسی بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں جو ہے باپ کی طرف سے میں تمہیں جو ہے پاک روح بھیجوں گا یا روح حق بھیجوں گا جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، یعنی وہ تمہیں سکھائے گا کہ میں کون ہوں۔ ابھی تم مجھے پہچان نہیں پائے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس تو آج خدا کا کلام ہے، لیکن اس وقت جب شاگرد تھے، اس وقت خدا یسوع مسیح بے شک ان کے سامنے تھے، ان کے ساتھ رہے، وہ خدا کے روح کی قدرت سے جو ہے وہ معجزات بھی کرتے رہے، لیکن ان کی ابھی تک روحانی آنکھیں اس طرح سے کھلی نہیں تھی، اس طرح سے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچانا تھا اور نہ ہی وہ پاک روح کی قدرت کو صحیح طرح سے جان پائے تھے۔ تو ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہے تھے، لیکن کبھی شک میں آ جاتے تھے، کبھی ایمان لے آتے تھے، کبھی پھر کمزور ہو جاتے تھے، کبھی دلیر ہو جاتے تھے، کبھی اس طرح سے وہ جو ہے ڈاماڈول تھے، اس طرح سے وہ اس میں ابھی تک بھی جو ہے ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح بار بار ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو خدا کا روح جو ہے میں باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یا میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو خدا کا روح دے جو میری گواہی دے گا۔ پھر جب خدا کا روح آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا روح ان کے اندر آتا ہے تو وہ دلیری اور جرأت سے بھر جاتے ہیں، تو وہ پھر جو کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتے وہ اتنا بولتے ہیں، اتنی زیادہ وہ خدا کے نام کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر بہت بڑا مجمع جو وہاں پر موجود تھا وہ ان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے، اور بہت سارے سردار کاہن اور بعد میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو ان پڑھ تھے، یہ تو جاہل تھے، ان کے اندر یہ باتیں کیسے آ گئیں، ان کو یہ ساری چیزیں کس نے سکھا دی۔ لیکن ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خدا یسوع مسیح بار بار روح القدس کا ذکر کرتے ہیں، بار بار اس بات کا جو ہے اپنے شاگردوں کو اس بات کی جو ہے وہ یقین دہانی کراتے ہیں
کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کمزور ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ روح القدس کے قدرت کے بغیر کوئی بھی شخص گواہی نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں بول سکتا, اور کوئی بھی خدا کو نہیں جان سکتا, کوئی بھی باپ کو نہیں جان سکتا جب تک خدا کا جو ہے روح جو ہے ان کے اندر نہیں ہوگا, اور خدا کے بیٹے کی بھی کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتا. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں 16 باب اور اس کے 7 آیت میں دیکھتے ہیں. 16 باب اور اس کی 7 آیت میں اگر آپ پڑھیں, سولہ باب اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. یہاں پر پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اب پھر ان کو خدا یسوع مسیح تسلی دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا, کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آ سکتا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی 13 سے 15 آیت میں, آگے ہم دیکھتے ہیں 8 آیت میں ہم دیکھتے ہیں, تو اس میں خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں, اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے, راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے, عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا, لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا, اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا, اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے پھر ان کو کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں, لیکن ابھی کیونکہ بات آپ برداشت نہیں کر سکے, کیونکہ ابھی تم اس طرح سے تیار نہیں ہوئے, کیونکہ ابھی بھی تم جسمانی ہو, اور جو ایک جسمانی شخص ہے وہ زیادہ دیر باتوں کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا, یا ان کی برداشت نہیں کر سکتا, یا ان کو سمجھ نہیں پاتا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جب آئے گا تو وہ تمہیں سکھائے گا اور تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا, کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا. پھر ہم یہاں پر دیکھتے کہ پاک روح جو ہے خدا یسوع مسیح کی طرف سے جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا یسوع مسیح اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کون سی باتیں سکھانی ہے, کون سی باتیں بتانی ہے, کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ لے کر چلنا ہے, کس طرح سے ہماری رہنمائی کرنی ہے, کس طرح سے ہمیں آنے والے حالات کے بارے میں بتانا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ پاک روح کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پاک روح کا کیا کام ہے, پاک روح کس طرح سے جب آئے گا تو کس طرح سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کام کرے گا. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کے 1 باب اس کے 7 سے 8 آیت میں, یہ بڑی آیت ہے جو ہم سب بہت دفعہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ کیا کام کرے گا. یہاں پر رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اب پھر وہی بات کرتے ہیں کہ لیکن جب روح القدس آئے گا تو تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, قوت دلیری پاؤ گے, بولنے کی قوت پاؤ گے, بولنے کی جو ہے آپ کو بولنے کی جرت مل جائے گی. آپ دنیا سے پھر نہیں ڈرو گے, آپ لوگوں سے نہیں ڈرو گے, آپ پھر جو سچائی ہے اس پر آپ کھڑے ہو جاؤ گے, اور پھر یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے. یہ صرف شاگردوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے, ہم سب ایمانداروں کے لیے ہے جو بھی ایمان لاتے ہیں اور جو بھی خدا یسوع مسیح کے خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, خدا یسوع مسیح کے پاک لہو سے دھلتے ہیں, خدا کا پاک روح ان کو مفت انعام میں دیا جاتا ہے. تو نہ صرف شاگرد
بلکہ ہم سب جو ایماندار ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور جب تک خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتے یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم دنیا کی انتہا تک جو ہے خدا یسوع مسیح کے گواہ ہوں گے۔ آگے ہم پاکرو کے بارے میں اور سیکھتے ہیں کہ پاکرو جو ہے وہ کس طرح سے مطلب جو ہے ایمانداروں کی زندگی میں پاکرو کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کیا ایک شخص کی جو پہچان، کیا وہ مسیحی ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں رومیو کا خط اس کے 8 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں پولس رسول بڑے واضح انداز میں یہ بات کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی 5 آیت ہم پڑھیں گے۔ رومیو کے خط اس کی 8 باب اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اب جسمانی لوگ کن کو کہہ رہا ہے پولس رسول؟ اوپر اگر ہم پڑھیں تو اوپر یہ لکھا ہے کہ جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور شریعت مطلب ایک مذہبی ڈھانچہ جو انہوں نے بنا لیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں، مطلب جس طرح سے جو رسومات جو باپ دادا سے چلتی آ رہی ہیں وہ انہی کو فالو کرتے انہی کو فالو کرتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں خدا کی شریعت کے مالک ہیں، ہم خدا کی شریعت کو پورا کرنے والے ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن پولس رسول اوپر ہمیں یہ بیان کرتا ہے کیونکہ جو شریعت ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بچا نہیں سکتی۔ پولس رسول اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں بچا نہیں سکتی۔ کون بچا سکتا ہے؟ وہ جو خدا یسوع مسیح میں ہے۔ بس جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اور اب کون سے لوگ خدا یسوع مسیح میں ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو مسیح یسوع میں ہیں اور ان پر سزا کا حکم نہیں؟ تو ان کے لیے وہ 5 آیت میں وہ بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی ہیں، جو جسمانی نہیں ہیں، جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے، جنہوں نے ایک مذہبی ڈھانچہ بنا لیا ہے اور اس مذہبی ڈھانچے کو بس پورا کرتے ہیں، جاتے ہیں اور وہ رسومات ادا کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی، ان پر کچھ فرق نہیں، کیونکہ رسومات جو پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ جو رسومات ہیں وہ جسمانی ریاضت کے لیے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن گناہ کی سرشت پر قابو پانے کے لیے یا خدا میں بڑھنے کے لیے جو شریعت ہمیں مدد نہیں دیتی، ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن پر سزا کا حکم نہیں ہے؟ وہی ہے جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، یعنی کہ جو روح کی شریعت سے جو ہے گناہ اور موت کی جو شریعت ہے اسے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور جو جسمانی لوگ ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو مذہبی ڈھانچہ جو بنا لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اس کو وہ ہماری جو انسانی عقل ہے اس کے مطابق تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن خدا کے روح کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کو روحانی ہونے کے لیے خدا یسوع مسیح پہ آنا اور پاک روح کا پانا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جو جسمانی لوگ ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں، کرسچینٹی میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں بھی مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو کیا خدا ان سے خوش ہے؟ کیا خدا ان کی شریعت پر جو عمل کرتے ہیں خدا ان کی شریعت پر عمل کرنے سے خوش ہے؟ ان کو بھی نجات کو حاصل کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح میں آنا بڑا ضروری ہے، اور یہاں پر وہ بات یہ کرتا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، خدا ان سے خوش نہیں ہوتا، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، بشرطے کہ تم میں خدا کا روح بسا۔ اگر خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہے، بہت سے بلیورز ہیں، بہت سے ایماندار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خاندانی مسیحی ہیں، اگر خدا کا روح ان کے اندر نہیں ہے تو وہ ابھی بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ ان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے جو ہے خدا کا روح ان کے اندر ہونا ضروری ہے، روحانی ہونا انہیں ضروری ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کی سبب سے مردہ ہے مگر روح راستہ بازی کے سبب سے زندہ ہے۔
اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ خدا میں یسوع مسیح جو ہے وہ بار بار اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں روح حق بھیجوں گا جو باپ سے صادر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ وہی اسی بات کی جو ہے وہ تائید کرتا ہے اور اسی بات کو وہ بیان کرتا ہے کہ جس میں خدا باپ کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے، اور یہ ہے کہ جس نے مردوں میں سے خدا یسوع مسیح کو جلایا یعنی باپ کا روح، اور باپ نے پاک روح کی قدرت سے خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ جب خدا باپ نے خدا یسوع مسیح کو پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جلایا تو وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا، وہ ہمیں بھی روح کے سبب سے جو ہے، روح کے وسیلہ سے جو ہے ہمیں بھی زندہ کرے گا، جو خدا کا روح ہمارے اندر جو ہے وہ بسا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو ہے ہمیں کس طرح سے روح میں آگے بڑھنا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ پس اے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت تو سب کو آنی آنی ہے، جو موت ہے طبعی موت جو سب کو آنی ہے، لیکن یہاں پر وہ جو ہے دوسری موت کی وہ بات کرتا ہے کہ جو جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ضرور اس موت کو حاصل کریں گے، وہ ابدی زندگی کو حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن جو خدا یسوع مسیح کے روح کے وسیلہ سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرتے ہیں، یعنی جو گناہ پر قابو پاتے ہیں، جو گناہ کی شریعت پر، گناہ کی سرشت پر خدا کے روح کی مدد سے قابو پا لیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے روح کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور ہمیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، یعنی خدا کے روح کا ہماری زندگیوں میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح کا بھی ہم نے پڑھا کہ خدا یسوع مسیح روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، وہ بار بار اپنے شاگردوں اس بات کی تسلی اطمینان دیتے ہیں اور بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کا ہم سب کی زندگیوں میں ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لےپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور کوئی شخص بھی خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے۔ دنیا خدا کو باپ کیوں نہیں کہتی؟ دنیا نے تو خدا کو ایک ایسا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ خدا سے انہوں نے اتنا خوف اپنے لوگوں میں انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے کہ تم یہ نہ کرنا، یہ نہ اٹھنا، اس دن نہ اٹھنا، اس دن یہ کام نہ کرنا، اس دن وہ کام نہ کرنا، تم یہ نہ کھانا، تم وہ نہ کھانا، تم یہ، مطلب انہوں نے ایسے طور طریقے خود سے بنا لیے اور خدا کو اتنا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ خدا کا ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے کتنی یہ اعزاز کی بات ہے کہ خدا کا روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہم خدا باپ کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور بڑی دلیری اور جرات کے ساتھ جو ہے ہم خدا باپ کی حضوری میں جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم اس کے بچے اور بچیاں ہیں۔ اور کس وسیلے سے بچے اور بچیاں ہیں؟ ہم اس کے پاک روح کے وسیلے سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح میں ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح میں چلتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی راہ پر چلتے ہیں، تو ہمارے لیے دکھ اٹھانا ضروری ہوتا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے۔ خدا یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے بعد جلال پایا۔ بے شک وہ خدا کا بیٹا، خود خدا الوہی فطرت سے بھرا ہوا، لیکن پھر بھی اس نے بھی ہمارے لیے نمونہ بن کر جو ہے دکھ اٹھایا، تکلیف اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے خدا باپ کے ساتھ وہ جلال پایا۔ اور اسی طرح سے ہم بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ جلال کو پائیں، تاکہ ہمیں بھی اسی طرح سے زندہ کیا جائے جس طرح سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو زندہ کیا۔ جب ہم اس کے بیٹے ہیں تو پھر ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی طرح، ہم اپنے بھائی کی طرح، جو ہمارا پیلوٹا ہے، جو بھائی ہے، جو زندہ ہوا ہے،
तो हमें भी उसी तरह से जिंदा किया जाएगा और हम भी उसी तरह से जिंदा होंगे। तो और हम इसके बारे में देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसमें जो है उसके 2 बाब में पौलुस रसूल जो है वो और खुदा के पाखरू के बारे में बात करता है कि खुदा का पाखरू जो है वो किस तरह से है। तो या पाखरू की क्या खुसूसियात हैं वो, और ये बात करता है कि ये कि पाखरू जो है उसके 10 आयत में हम देखते हैं तो उसमें कहता है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पीछे हमने ये देखा कि जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो हम गवाह ठहरते हैं, हम गवाही देते हैं, और फिर खुदा का रूह हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम दुनिया पर गालिब आते हैं जिस तरह से हमारा खुदा यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आया। यहाँ पर वो ये बात करता है कि खुदा का रूह जब हमारे अंदर होता है तो हम वो तय की बातें, खुदा के तय की बातें, खुदा के वो भेद, वो मुकाशफात हम जान लेते हैं जो खुदा हम पर जाहिर करता है। और खुदा के रूह के बगैर हम खुदा को नहीं जान सकते। जैसे कि हमने कहा, जैसे पीछे हमने देखा कि खुदा के रूह के बगैर हम खुदा को बाप नहीं कह सकते। तो जब हम बाप नहीं कह सकते तो फिर हम बाप के बारे में जान भी नहीं सकते, हम खुदा के बारे में जान भी नहीं सकते जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर है। और कोई भी शख्स जो है किसी दूसरे इंसान की बातें नहीं समझ सकता। जैसे मेरी रूह के अंदर क्या है किसी को क्या पता। मैं मेरी मतलब हर शख्स की दो दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो सामने नजर आ रही होती है और एक वो जो उसकी इंटरनल होती है, जो उसके इनर इनर उसकी होती है। तो उसको कौन जान सकता है? क्या पता मेरे दिल में बदी के ख्यालात हैं या अच्छाई के ख्यालात हैं, कोई नहीं जान सकता। लेकिन खुदा का रूह जान लेता है। खुदा का रूह जो है वो तह की बातें भी जान लेता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि खुदा के कलाम में आगे हम अगर पौलुस रसूल का देखें तो आगे वो कहता है 13 आयत में, और हम उन बातों का उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। हम अक्सर जब ये देखते हैं कि जब हम किसी के खुदा का कलाम किसी के सुनते हैं, किसी के मुंह से, अक्सर जब हम कलाम सुनते हैं तो मैं बड़े गौर से सुन रही होती हूँ जो भी खुदा का कलाम दे रहा होता है। तो मैं इसलिए उसको गौर से सुनती हूँ क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम उन रूहानी बातों को रूहानी तौर से परखते हैं कि आया जो शख्स बोल रहा है क्या वो खुदा के रूह से बोल रहा है या वो अपनी तरफ से बोल रहा है। ये चीजें हम, इसका मतलब ये है कि रूहानी बातों को हम रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। और जब वो शख्स जो बोल रहा होता है वो उसके जो बोलने के अल्फाज हैं या वो खुदा के रूह से जब बोल रहा होता है तो जो हमारे अंदर खुदा का रूह है, हमारे अंदर जो खुदा का रूह है वो उसकी बातों से जो है वो तायद करता है, उसकी बातों को समझता है कि हाँ ये शख्स ठीक कह रहा है। इसका मतलब है कि ये खुदा के रूह से बात कर रहा है, खुदा के रूह से जो है ये कलाम कर रहा है। लेकिन जो शख्स खुदा के रूह से नहीं बोल रहा होता या जो किसी और जुबान बोल रहा होता है वो भी हमें पता चल जाता है कि ये शख्स खुदा के नहीं, ये नफसानी बातें कर रहा है, ये जिस्मानी बातें कर रहा है, इसमें खुदा का रूह नहीं है। यानी ये मतलब होता है कि हम रूहानी बातों को रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन जब हम, मैंने आपसे कहा ना कि वही बात हो जाती है कि वही कंट्राडिक्शन हो जाती है लोगों में, जो है इख्तलाफ पैदा हो जाता है। क्यों इख्तलाफ पैदा हो जाता है? क्योंकि जो जिस्मानी है वो रूहानी बातों को नहीं समझ सकते और जो रूहानी है वो जिस्मानी बातों को पसंद नहीं करते। इसलिए तो है, इसलिए फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं, इसलिए फिर जुदाइयां पैदा होती हैं, क्योंकि जो जिस्मानी लोग हैं अगर आप उनसे रूहानी बातें करोगे तो वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आगे हम ये देखते हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। रूहानी तौर पर क्यों परखी जाती हैं? क्योंकि खुदा का रूह जो हमारे अंदर मौजूद है वो हमें हमें बताता है, वो हमें बताता है कि हाँ जो शख्स बात कर रहा है वो सही कर रहा है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक कर रहा है, वो तायद करता है। तो फिर हम उस बात पर खड़े हो जाते हैं कि हाँ जो जो खुदा का रूह मुझे सिखा रहा है वो दूसरे को भी यही बात सिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि दो लोग मिलकर जब गवाही देते हैं तो वो गवाही सच्ची हो जाती है और वो बात खुदा के कलाम के मुताबिक होती है। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना है कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अकल है। यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एक जो रूहानी शख्स होता है जो खुदा के रूह के साथ चलता है उसको कोई नहीं परख सकता, लेकिन वो सबको परख लेता है।
वो सब कुछ जान लेता है। क्योंकि रूहानी लोग जो होते हैं वो एक तो खामोश तबाह होते हैं, वो कम बोलते हैं। रूहानी लोग जो हैं वो मतलब बढ़-बढ़ के नहीं बोलते। रूहानी लोग जो होते हैं हर बात को बड़ी तहम्मुल से और बड़ी ही हलीम की और आजिज़ी से हर बात को बयान करते हैं। और जबकि जो दूसरे जिस्मानी लोग होते हैं वो बढ़-बढ़ के बात करते हैं, जो कि खुदा के रूह के खिलाफ होती हैं। इस तरह से मतलब वो क्योंकि हम में मसीह की अक्ल है और जिनके अंदर मसीह की अक्ल है वो तदब्बुर और बड़ी शाइस्तगी और बड़े ही हलीम और आजिज़ और बड़े ही मोतबर और मतलब कम बोलने वाले होते हैं, वो कम बात करते हैं और जो भी करते हैं वो ऑथेंटिक बात करते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि खुदा का रूह जो है, खुदा के रूह को नाराज करना या खुदा के रूह को की बातों को ना सुनना या ना मानना जो है वो कितना हौलनाक है, कितना खतरनाक है कि जब खुदा बाप ने हमें बना दिया, खुदा बाप ने हमें तख्लीक कर दिया, अपना बेटा भी दे दिया और फिर अपना पाक रूह भी हमें दे दिया कि हम सारी बातों को सीख सकें, सारी बातों को समझ सकें और फिर भी हम अंधेरे में रहें, फिर भी हम ना सीखें, फिर भी हम जो है खुदा की हजूरी में ना बढ़ें, फिर भी हम खुदा के पाक रूह की अपने अंदर तड़प ना रखें, फिर भी हम खुदा की रूह की हदायत से ना चलें, तो हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो उसके लिए हम इब्रानियों के खत में हम देखते हैं वो कहता है कि 26 आयत में वो ये बात करता है क्योंकि हक की पहचान इब्रानियों का खत उसके 10 बाब उसकी 26 आयत में वो ये कहता है क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला ये 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। और आगे वो 30 आयत में उसकी आखिरी लाइन में वो कहता है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। तो मेरे अजीजों यहाँ पर वो कहता है कि मूसा की शरीयत जो है वो ये बात करती है कि जब किसी का मुकदमा होता था तो उसके लिए 2 या 3 शख्स जो हैं वो उस बात के लिए गवाही दे देते थे कि हाँ, हमने देखा है इसको ये काम करते हुए, हमने इसको ये जुर्म करते हुए देखा है, इसको चोरी करते हुए देखे या जो कोई भी गुनाह करते हमने इसको देखा है। 2 या 3 लोग उस बात की गवाही दे देते तो वो शख्स मार दिया जाता था। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर ये देखो कि वो शख्स किस कदर सजा का लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को भी पामाल किया, जिसने उस पाक लहू को जो खुदा बाप का लहू है उसको भी पामाल किया, उसको भी जो है वो नापाक जाना और फजल के रूह को भी बेइज्जत किया, यानी रूह की भी जो है वो कदर नहीं की। तो देखो वो किस कदर जो है वो सजा के लायक ठहरेगा और जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना बड़ी हौलनाक बात है। तो मेरे अजीजों, खुदा का रूह बहुत सेंसिटिव है, हमें भी बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इसके लिए। हर लफ्ज हमें बोल कर और इस तरह से हमें बयान करना चाहिए क्योंकि पाक रूह जो है वो जांच पड़ताल भी करता है। पाक रूह जो है वो सब कुछ करता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाक रूह किसी भी मजहबी ढांचा या मुख्तलिफ रस्मात या रवायात पर अमल करने से पाक रूह कभी नहीं मिलता। पाक रूह हमें मुफ्त मिलता है खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से, खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से धुलने से, और ये सब के लिए मुफ्त है। इसके लिए हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं, ये उसका काम है कि वो हमें अपना पाक रूह देता है। इसलिए हमें जो है हम जितनी मर्जी एड़ियां रगड़ लें, रसूमात पर अमल कर लें, खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं आ सकता। ना ही किसी मजहबी रस्म की जरूरत है, बल्कि सिर्फ बड़ी हलीम की और आजिज़ी के साथ खुदा यीशु मसीह के कदमों में आना और अपने गुनाहों से इकरार करना, खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा पाना और ईमान लाकर जो है हम रूहुल कुद्स को हासिल करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।